بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے، اس کی حکمتیں اور فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سمجھایا گیا ہے کہ اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، یہ محض گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ احکام عام لوگوں کے لیے ہیں جو صحت مند ہوں اور آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہوں۔ چنانچہ جن لوگوں کو کوئی عذر ہو ان کے لیے رخصت کی صورتیں بھی بتا دی گئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184، کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اہمیت کے پیش نظر یہی بات اگلی آیت میں پھر دہرائی گئی ہے۔ اس آیت میں دو طرح کے معذوروں کا تذکرہ ہے، ایک مسافر، دوسرا مریض۔ مریض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں کوئی عارضی مرض ہو جس سے جلد یا بدیر شفا پانے کی امید ہو، مثلا شدید نزلہ زکام، درد سر، دست، پیچش، تیز بخار، پیٹ میں درد، ورم جگر، یا کوئی دوسرا ایسا مرض جس کی موجودگی میں روزہ رکھنے میں بہت زحمت ہو۔ ایسے مریضوں کو اجازت دی گئی ہے کہ رمضان آئے اور وہ ایسے کسی مرض میں مبتلا ہوں تو اس وقت روزہ نہ رکھیں، بعد میں جب وہ صحتیاب ہو جائیں تب ان روزوں کی قضا کر لیں۔ دوسرے وہ مریض ہیں جو ایسے امراض میں مبتلا ہوں جن سے اب شفا پانے کی امید نہ ہو، ان امراض کا اب زندگی بھر کا ساتھ ہو، مثلا ذیابیطس، شدید دمہ، امراض قلب، یا کوئی ایسا مرض جس میں تھوڑی تھوڑی دیر میں غذا یا دوا لینی پڑتی ہے۔ چونکہ ایسے امراض سے مستقل شفا پانے کی امید نہیں ہے، اس لیے ایسے مریضوں سے بعد میں روزوں کی قضا کرنے کی امید نہیں۔ ایسے مریضوں کو روزہ نہ رکھ کر اس کا فدیہ ادا کرنے کی اجازت ہے۔ حاملہ عورت، نفسا یعنی بچے کی پیدائش سے فارغ ہونے والی عورت، اور دودھ پلانے والی عورت کا شمار بھی ایسے مریضوں میں کیا گیا ہے جنہیں رمضان کے روزے نہ رکھ کر بعد میں ان کی قضا کرنے کی اجازت ہے۔ جن عورتوں کے روزے حمل اور رضاعت کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں اور بعد میں بھی وہ ان کی قضا نہ کر سکی ہوں، یہاں تک کہ اب ان کی صحت بہت خراب ہو گئی ہو اور وہ روزہ نہ رکھ پانے کی پوزیشن میں ہوں، تو اب وہ فدیہ دے سکتی ہیں۔ یہ صورت کی عورت موجودہ رمضان کے روزے تو رکھ لے لیکن پچھلے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دے، فقہا نے اسے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ موجودہ رمضان کے روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کرے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بھی کر سکتی ہے۔ بہرحال اس معاملے میں عورت کی ہمت اور سکت کو ملحوظ رکھنا مناسب ہوگا۔ اگر وہ جیسے تیسے موجودہ رمضان کے روزے تو رکھ لے رہی ہے لیکن پچھلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کر پا رہی ہے تو وہ بھی سابقہ چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتی ہے۔ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا جلد از جلد کرنی چاہیے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، پتہ نہیں کب مہلت عمل ختم ہو جائے، لیکن بہرحال ان کی قضا اگلے رمضان سے قبل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نہ کی جا سکی ہو تو بعد میں جب توفیق ہو قضا کی جا سکتی ہے۔ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کا شمار ایسے مریضوں میں کیا گیا ہے جو روزے نہ رکھ کر اس کا فدیہ دے سکتے ہیں۔
احکام روزہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 ہے کہ جو لوگ بمشکل روزہ رکھ سکتے ہوں وہ فدیہ دیں، ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا حکم اس بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی بآسانی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول مذکور ہے۔ اس آیت میں ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا بتایا گیا ہے۔ کتنے وقت کا کھانا مراد ہے اس کی صراحت نہیں ہے۔ بعض حضرات نے ایک وقت کا کھانا مراد لیا ہے، لیکن روزہ میں چونکہ سحری اور افطار دونوں آتے ہیں اس لیے جمہور فقہا اس سے 2 وقت کا کھانا مراد لیتے ہیں۔ کوئی شخص ایک روزہ کے فدیے کے طور پر ایک غریب شخص کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلا سکتا ہے۔ پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہو تو 30 غریبوں کو 2 وقت یا 60 غریبوں کو 1 وقت کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے ایسا ہی کرتے تھے۔ فدیہ میں 2 وقت کے کھانے کے بقدر راشن بھی دیا جا سکتا ہے، کھانے کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کا تعین ہر شخص اپنی حیثیت کے اعتبار سے کرے کہ 2 وقت کے اس کے کھانے کی مالیت کیا ہوگی۔ 1 مہینے کے روزوں کے فدیہ کی رقم کسی ایک شخص کو دی جا سکتی ہے یا 1 سے زیادہ لوگوں کو بھی۔ فدیہ کی پوری رقم رمضان کی ابتدا میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، اس کے وسط میں بھی اور اس کے آخر میں بھی۔ بعض فقہا نے روزے کے فدیے کو صدقہ فطر پر قیاس کیا ہے۔ ان کی روح سے ایک روزے کا فدیہ نصف سا گیہوں کے بقدر ہے۔ جدید وزن کے مطابق نصف سا تقریباً 1.25 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ اس حساب سے قیمت کا اندازہ لگا کر فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ فدیے کے احکام مالدار اور اوسط معاشی حیثیت کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ جو شخص غریب ہو اور دائمی مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو اس کے لیے توبہ و استغفار کافی ہے۔ اسے فدیہ کی رقم جمع کرنے اور صدقہ کرنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔